والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به۔ موضوع میں تھوڑے سامنے لے کے آیا وہ ہے توحید باری تعالی۔ لفظ توحید اللہ تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ اس دا معنی تمام قسم دیاں عبادتاں اللہ تعالی دی ذات واسطے نے۔ اللہ تعالی نو ہر قسم دی عبادات واسطے اکیلا تسلیم کرنا اینو توحید کہندے نے۔ اور توحید دیاں تین قسماں نے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کس نو کہا جاندا ہے؟ اس نو کہندے نے کہ ہر چیز دا خالق مالک، ہر چیز دا رازق صرف اور صرف اللہ تعالی دی ذات ہے۔ اور دوجے نمبر تے ہے توحید الوہیت۔ اس دا معنی یہ ہے کہ رکوع سجود اور تمام قسم دیاں عبادتاں نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ اور تیسرے نمبر تے توحید دی جڑی قسم ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی قرآن پاک اندر اور نبی علیہ السلام دی احادیث مبارکہ اندر جو اللہ تعالی دے نام صفاتی اور ذاتی ذکر کیتے گئے نے، انہاں نو اللہ تعالی دی ذات واسطے خاص کرنا، ان دے وچ اللہ دی مخلوق نو شامل نہ کرنا، اینو توحید اسماء و صفات کہندے نے۔ توحید دا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی توحید واسطے مخلوق نو پیدا فرمایا، بالخصوص انساناں اور جناں نو۔ اللہ دے قرآن اندر کی اعلان ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں اپنی عبادت واسطے دو مخلوقاں نو پیدا کیتا ہے، ایک ہے انسان اور ایک ہے جن۔ توحید دا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس مسئلے نو سمجھان واسطے اللہ تعالی نے کئی انبیاء نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا۔ توحید دا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس مسئلے نو سمجھان واسطے اللہ تعالی نے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور کئی صحائف اس دنیا تے نازل فرمائے نے۔ توحید دا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس دے اندر دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ او کہ جن نے توحید نو منیا، انبیاء کرام آئے، انہوں نے آ کے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی، ایک اللہ دی طرف بلان دی دعوت دیتی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگو لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہاں جو ایک گروہ نے توحید نو منیا، مومن بن گئے، اللہ تعالی دی جنت دی حقدار بن گئے۔ اور دوسرا گروہ کیڑا ہے؟ دوسرا گروہ او ہے جن نے اللہ تعالی دی توحید دا اقرار نہیں کیتا، انہوں تسلیم نہیں کیتا، انہوں منیا نہیں، جھٹلایا ہے، بلکہ انبیاء کرام نال مذاق کیتے نے، انبیاء کرام دے قتل کیتے نے، نعوذ باللہ۔ تے پھر انہاں دا انجام کی بنیا ہے؟ اللہ تعالی نے انہاں بدبختاں واسطے جہنم تیار کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو سارے انو جہنم تو محفوظ فرمائے۔ اور توحید دا مسئلہ اے مسئلہ ہے کہ جن دا خاتمہ بالخیر اور توحید تے ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے دا خاتمہ لا الہ الا اللہ یعنی مردے وقت ان دی زبان تے ایک کلمہ جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو ضرور جنت داخل کرن گے۔ اور
دوجے نمبر تے توحید ربوبیت ہے، یعنی پوری کائنات دا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے ان دے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں دا ذکر کیتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، یعنی کسی ہور دی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نو پکارنا، مدد اللہ تعالیٰ کو منگنا، اے بھی عبادت ہے۔ دعا کرنا اے بھی اللہ دی عبادت ہے۔ اور دوسرے نمبر تے اس آیت مبارکہ اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والدین نال احسان کرنا ہے، والدین نال پیار کرنا ہے، انہاں دا ادب و احترام کرنا ہے، کدی اف تک بھی اپنی زندگی اندر انہاں نو نہیں کہنا۔ بس ان دو گلاں تے میں تواڈے سامنے چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہواں گا، توجہ کرنا، غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام ہے، درود محبت نل، پیار نل، ادب نل، ذوق نل، شوق نل تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، رب دس درجے بلند کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرنا میرے مسلمان ویرا، اردا گرد تو آن والے ہو، احاطے گنگا رام دے بازیو، میری اج گل اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ نا۔ اس آیت مبارکہ اندر اللہ تعالیٰ کی اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو اسی فیصلہ کر دیتا ہے، عبادت کرنی ہے میں اللہ دی کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے میرے اللہ واسطے رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے میں اللہ واسطے پڑھنی ہے، کسی نو بخان واسطے نہیں پڑھنی، نہ حج کرنی ہے میں اللہ واسطے کرنی ہے۔ نہ توجہ کرنا، غور کرنا، اینو کہا جاندہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نو ہر چیز دا مالک سمجھنا، ہر چیز دا خالق سمجھنا۔ خالق کنو کہا جاندہ ہے؟ تخلیق کرن والا، پیدا کرن والا، بنان والا، تیار کرن والا، اینو خالق کہا جاندہ ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ توجہ کرنا، غور کرنا، خالق کنو کہا جاندہ ہے؟ انسان ہے تو اپنے جسم وال نظر دوڑانا، تینوں رب نے بڑا سونا بنایا ہے، اپنے ہتھاں وال ویکھنا، اے جڑا انسان دا ایک پورا ہے، پوری کائنات اندر اندے ایک پورے ورگا کوئی پورا نہیں نا۔ یعنی میں گل سمجھونا چاہنا وا، جڑے ایک انسان دے پرنٹ نے وہ دوسرے انسان دے پرنٹ کوئی نہیں نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، اج بار اسی سم لین جائیے نا یا اپنا آئی ڈی کارڈ بنوان جائیے نا، اگلے کہندے نے بھائی پہلے ایتھے انگوٹھا لانا پھر تینوں سم ملے گی نا، پھر تیرا کارڈ بنے گا نا۔ ویر سونیا تو ایتھوں ہی اندازہ لگا لینا، ایتھوں تو رب دی توحید نو سمجھ لینا۔
کہ اس ایک انگوٹھے دی کنی قدر ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ کرنا، غور کرنا۔ پھر بھی تو پیران دے در تے جانا ہے، پھر بھی تو قبران تے جا کے نظرانے آزا مننا ہے نا۔ اور رب تینوں اشرف المخلوقات آکھے تو سید دی گڈی دے ٹائر چمدا پھرے ماں۔ رب تینوں اشرف المخلوقات آکھے تو پیران دے در تے جانا پھرنا ہے نا۔ نا ویر سونیا، اے کتھوں دا انصاف ہے؟ 40-50 سال ہو گئے نے، اللہ دیاں نعمتاں کھا رہے ہیں نا، کپڑے بھی ہنڈا رہے ہیں نا، رزق بھی اللہ تینوں بے حساب دے رہے ہیں نا۔ مر گیا تے اللہ تینوں قیامت والے دن سوال کیتا نا، دس نا بندیا میری 40-50 سال نعمتاں کھا کے آیا ہے نا، اے بدن دا کی حق ادا کیتے ہی میں انہوں تین علم عطا کیتا سی نا، دس نا اندہ کی حق ادا کیتے ہی نا۔ پھر اتھے بندیا جا کے کی جواب دیویں گا؟ اگر ایتھے دنیا تے رہ کے وہ اپنے رب نو تو مناوندا رہیا نا، اللہ دے در تے آوندا رہیا نا، پھر تا کام بن جائے گا۔ اگر اس دنیا تے رہ کے اپنے رب دا کھاویں، اپنے رب دا ہڈاویں، اللہ تینوں رزق دیندا ہے، پھر بھی اگر تیرے دتے کوئی مشکل ہوندی ہے، پھر پیراں والے ٹر پینا ہے، پھر قبراں والے جانا ہے، دسنا ہے کتھوں دا انصاف ہے؟ اج ایک دو واری تو کسے بندے کو کوئی چیز منگے نا، انہیں تینوں کہنا ہے اوہ بھائی تو اپنی چیز دا خود انتظام کرنا، لیکن ویر سونیا اتھو اندازہ لگا لے، میرا رب تو منگدا رہیں گا، جنی واری منگے گا میرا رب اتنی واری عطا کرے گا۔ ہے کوئی ایندہ بندہ؟ ہے کوئی ایندہ بندہ جیڑا تینوں ہر ویری چیز منگیاں دے وے؟ میرا اللہ خود بلا کے کہندا ہے، کدی پچھلی رات اٹھ کے اللہ دے اگے سجدہ کرنا، پھر تینوں رب نہ دے وے تے انہوں رب ہی نہیں کہا جاندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ کرنا، غور کرنا۔ کدی چٹی داڑی دے وال لے کے اپنے رب بے گینج کدی ہاتھ اٹھاویں نا، اپنے رب کولو منگے نا۔ میرا رب کہندا ہے اگر بندہ میرے در تے آوے نا، میرے کولو منگے نا، اگر میں انہوں نہ عطا کرانا تے مینوں رب نہیں کہا جاندہ، اگر میں انہوں نہ عطا کرانا تے مینوں شرم ہوندی ہے۔ اوے ویر سونیا، میرا رب کڈا پروردگار ہے، کڈا دین والا ہے، پھر بھی غیران دے در تے جاویں۔ آج تسی ویکھیا ہوئے گا اگر نوجوان دی شادی ہوندی ہے، 2-3 سال اولاد نہ پیدا ہوئے نا، پریشان ہو جاندہ ہے، سر تے ہاتھ رکھ کے بے جاندہ ہے، اوے ویرے ایک کام نہیں کرنا، اللہ جنوں چاندہ ہے بیٹیاں دیندہ ہے، جنوں چاندہ ہے بیٹے دیندہ ہے۔ تسی کہو گے مولانا اس چیز دی کی دلیل ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ کرنا، غور کرنا۔ اوہ کدی رب دے در تے آ کے کھیڑے پہ کے منگے نا، اللہ نو بندہ بڑا چنگا لگدا ہے جڑا رب دے در تے آ کے اوہ ترلے ماردا ہے، غیران دے در تے جا کے چوڑیاں کرنا ہے، غیران دے در تے جا کے سجدے کرنا ہے، اوہ پیران دے جا کے پیر چمنا ہے نا۔ اوہ کدی رب دے در تے آ کے اللہ نو منایا کرنا، اللہ کیتا کی کیا کرنا، اللہ سونیا میں بڑا گناہگاراں، بڑا سیاکاراں، لیکن تیری رحمت دا امیدواراں، اللہ مینوں معاف کر دینا۔ اللہ سونیا میرے گناہاں اگے تیری رحمت بڑی وسیع ہے نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ اوے در چھڑ کے رب دے در ورگا، اوے در چھڑ کے رب دے در ورگا، کسے ہور دے در تے جائیے کیوں؟ او جدو ساڈیاں پوریاں رب کردا، او جدو ساڈیاں پوریاں رب کردا، کسے ہور دا در کھڑکائیے کیوں؟ او جدو ساڈیاں پوریاں رب کردا، کسے ہور دا در کھڑکائیے کیوں؟ اوے در چھڑ کے رب دے در ورگا، کسے ہور دے در تے جائیے کیوں؟ جدو ساڈیاں پوریاں رب کردا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ فرمایا وَقَضَى
ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ کرنا، غور کرنا۔ ویر سونیا میں جڑی تینوں گل سمجھانا چاہنا وا نا کہ اللہ نے تیرا ایڈا 5 فٹ دا جسم بنایا ہے، اندے تے کدی غور نہیں تو کیتا نا۔ چلو اپنے جسم نو چھڈ دینا، اج جڑی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائیے انہاں نو رزق دین والی ذات بھی میرے اللہ دیے نا، انہاں نو کھلان پلان والی ذات بھی میرے اللہ دیے نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ اوے مچھلی دے پیٹ اندر بھی میرے یونس نو کھلان والی ذات اللہ دیے نا۔ مچھلی پانی اندر رہندی ہے، انہوں کوئی ہور نہیں کھلاؤندا، اوتھے بھی رزق اگر کوئی ذات دیندی ہو تو میرا اللہ ہے نا۔ اے پتھر اندر کیڑے نو ذات رزق دین والی ذات بھی میرے اللہ دیے نا۔ ویر سونے او چھوٹا جا کیڑا ہے، او رب میرا انہوں بھی دے رہے ہے، تے تیرے تینوں رزق دینا میرے رب نو کوئی مشکل کوئی نہیں نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میں تواڈے سامنے ایک مثال پیش کرنا نا۔ مولانا ثناء اللہ مرتسری رحمت اللہ علیہ، انہاں کول ایک بندہ آیا نا تے آ کے کہندا ہے مولانا مینوں ایک سوال دا جواب دیو نا۔ مولانا فرماندے نے آن والے پوچھنا کی سوال ہے تیرا، میں جواب دیواں گا۔ وہ بندہ کہندا ہے مولانا میں اس چیز تو بڑا پریشان ہاں کہ اللہ تو علاوہ کسے نو ہور مشکل کشا کیوں نہیں کہا جا سکدا نا، اللہ تو علاوہ کسے ہور نو حاجت روا کیوں نہیں کہا جا سکدا نا، اللہ تو علاوہ کسے ہور کولو منگیا کیوں نہیں جایا سکدا نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ مولانا فرماندے نے بڑے تیز دماغ سے فرماندے میں اس گل دا جواب میں فجر تو بعد ایک درس دینا وا، اس درس وچ تیرے سوال دا جواب دیواں گا۔ بندہ کہندا ٹھیک ہے مولانا میں تواڈے سوال دا جواب میں تواڈے کول جواب لے کے جاواں گا۔ مولانا اس بندے نو اپنے گھر لے گئے نے، جا کے اپنی بیٹھک اندر بٹھا دیتا ہے نا، تے ہن بیوی نو جا کے کہندے نے اللہ والی ایک مہمان آیا ہے، بڑا دوروں مہمان آیا ہے، بڑا بڑا بندہ آیا ہے، اندے واسطے آپاں کھانا تیار کرنا ہے، روٹی پکاونی ہے۔ مولانا بڑی چلاکی ماری انہاں اپنی بیوی نو کہندے نے اندے واسطے گوشت بھی پکاونا ہے، کھیراں بھی بناونیاں نے، اندے واسطے حلوے بھی بناونے نے، اندے واسطے فلاں ڈش تیار کرنی ہے۔ تے عورت جیڑی ہے ناقص عقل ہوندی ہے، یعنی اگر گواہی لینی ہے تے ایک بندے دے برابر 2 عورتاں ہون گئیاں نا۔ اس عورت نے کہا اپنے خامد نو، مولانا نو فرماؤندی ہے جدوں تکر تو مینوں نہیں دسیں گا میں تیرے کھانے نہیں پکاونے نا، میں تیری روٹی نہیں پکاونی نا۔ مولانا فرماندے نے اللہ والی ہے غصے نو جان دے، تو کھانا پکان اپنا مہمان جیڑا ہے انہوں بھوک لگی ہوئی ہے نا عورتاں کتھے من دیاں جے، عورت اگر کسے بل تے ضد کر لوے نا تو انہوں پورا کرا کے چھڑ دی نا، تسی تے اس گل نو جان دے ہوگے نا۔ وہ کہندی نہیں جدوں تکر مینوں نہیں دسیں گا میں تیری روٹی نہیں پکاونی نا۔ مولانا تنگ آ کے دس ہی دیتا اللہ والیے میں دوسری شادی کرن لگا نا تے میرا سسر آیا ہے نا، لے پھر ویکھ لو نا ایک پھوکنی ادھر جا رہی ہے، چمٹا ادھر جا رہا ہے نا، کولیاں تے برتن ساری رات جنگ چل دی ہے میاں بیوی دے دوران نا۔ صبح ہوئی نا وہ مہمان جڑا ساری رات منظر چیک کردا رہا نا، ساری رات منظر ویندا رہا نا، لڑائی ویندا رہا نا۔ صبح ہوئی مولانا نے درس دیتا، فجر دی نماز پڑھائی درس دیتا نا، وہ بندہ درس سن کے چل پیا نا۔ وہ مولانا فرماندے نے آن والے میری گل دا جواب لئی جانا، اپنا جڑا سوال ہے ان دا جواب لئی جانا۔ وہ کہندا نا مولانا مینوں سوال دا جواب مل گیا ہے نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، بڑی نکتے دی گل ہے نا۔ مولانا فرماندے نے اللہ والیا میں ساری رات اپنی بیوی کول رہا نا، تینوں تا جواب دیتا کوئی نہیں، دس نا تو کی میں جواب لے لیا ہے، میں تینوں جواب نہیں دیتا نا، اپنے سوال دا جواب لے کے جانا۔ اور بندہ کہندا نا مولانا مینوں رات نو ہی میرے سوال دا جواب لب گیا سی نا۔
مولانا فرماندے نے چل پھر دس نہ کی جواب ہے۔ وہ کہندا ہے میں تواڈے گھر ساری رات منظر ویندا رہا کہ ایک عورت اپنے اتنے دوسری عورت سوکن برداشت نہیں کردی نا، اپنے نال دوسری عورت ایک خاون دے اندر، ایک خاون دیاں دو بیویاں کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں نا، تے میرا رب تا ساری کائنات دا مالک ہے، ساری کائنات نو پالن والا ہے، ساری کائنات دا نظام چلان والا ہے، ساری کائنات نو کھلان والا ہے، چرندیاں نو، پرندیاں نو، انساناں نو، حیواناں نو، جناں نو، حتیٰ کہ ساری مخلوقاں نو کھلان والی ذات کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ بندہ کہندا مولانا مینوں اے سمجھ آئیے کہ ایک عورت اپنے اتے سوکن برداشت نہیں کردی نا، تے میرا رب تاں بڑا شرم و حیا والا ہے، اپنے نال کیویں دوجا بندہ برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ پتہ کی چلیا کہ ایک انسان اپنے نال دوسرا بندہ برداشت نہیں کردا تے میرا رب تاں پھر ساری کائنات دا مالک ہے، ساری کائنات نو چلان والا ہے۔ تے انساناں تینوں کچھ شرم کرنی چاہیے کہ اللہ نے تینوں اینیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، دن رات اللہ دیاں نعمتاں اڈا رہے ہیں، تے پھر جدوں تیرے اتے کوئی مشکل آندی ہے، کوئی کام پہ جاندا ہے، تے پھر اللہ دے در تے آن دی بجائے تو غیراں دے در تے جانا ہے۔ اللہ نو چھڑ کے او فلاں جی، او فلاں بیر والا جڑا بابا ہے نا، ان دے در تے جائیے نا، ان دی بیر تھلے اگر بیر ڈگے تے پتر پیدا ہوندا ہے، اگر پتا ڈگے تے بیٹی پیدا ہوندی ہے۔ بھئی تینوں کنے دسیا بھی انج ہوندا ہے؟ ایویں کول اٹھ گھسڑے لائے ہوئے نے، پتہ سر ہے کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ خود قبر دے وچ پیا ہے، جیڑا خود ساڈیاں دعاواں دا محتاج ہے، او کیویں رزق دے سکدا ہے؟ جس چیز نو عقل تسلیم نہیں کردی، انسان تو اس چیز نو دہرا رہے ہیں، اس چیز تے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہندے نے بابا شاہ جمال تے پتر دے رتا لال، سمجھ جو گل بار ہے، توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ آخری گل تے اس تو بعد میں والدین دی عظمت اندر کو دو چار گلاں تانوں سنا کے اپنی گل نوں مکاواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا تے بڑے برگزیدہ پیغمبر سی نا، اللہ دے بڑے فرما بردار پیغمبر سی نا۔ پوری قوم جیڑی ہے وہ بتاں دی پرستش کر دیئے، بتاں نو من دیئے نا، ساری قوم مشرک ہے، حتیٰ کہ انہاں دا اپنا جیڑا باپ ہے وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی کافر ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نے اس چیز دی دعوت دیتی نا، توحید دی دعوت دیتی نا۔ قوم نے کہا ساڈے بت کدھر جاننا، ساڈے بت کدھر جاننا، آج ہی اس دنیا دے معاملہ ہے نا۔ اگر انہوں نے کہا جائے نا آ رب لے آیا کرنا، اللہ کولوں منگیا کرنا، تے پتہ کی کہندے نے او فلانا بابا جیڑا ہے وہ میری آ مشکل حل کردا، کہندے نے میں اس مشکل وچ پھس گیا سی نا تے اس بابے نے مینوں کڈیا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو دعوت دے رہے نا، باپ نو جا کے کہندے نے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اے میرے پیارے ابا جان جنہ دی تسی عبادت کر دے جے، نہ اے سن دے نے، نہ اے بول دے نے، حتیٰ کہ کسے چیز دا بھی محتاج نے، ہر چیز دے محتاج نے۔ محتاجی انسان اندر ہے، میرا رب پالن والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو دعوت دے رہے نا، لیکن قوم انہاں دی گل تے عمل نہیں کر رہی نا۔
آخرکار انہاں ڈولی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ڈال کے نا اگ اندر سٹ دیتا ہے نا، تے میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اتھو بچا لیا نا، فرمایا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما، قلنا یا نار کونی برداً و سلاما، اے اگ ٹھنڈی ہو جا، انی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم نو سردی لگ جائے نا، اور انی گرم بھی نہ ہوئی کہ میرا ابراہیم جڑ سل جاوے نا۔ نا ویر سونیا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست سی نا، اللہ نے قرآن اندر انہاں نو ایک بندے نو پوری امت کہیا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انبیاء دا باپ کہیا جاندا ہے نا، اس وجہ تو کہیا جاندا ہے نا، دین پیچھے قربانیاں دتیاں نے، ایک خالص توحید نو اپنے دامن نال را کے رکھیا ہے نا، اللہ دا در کسے مشکل اندر بھی نہیں چھڑیا نا۔ تے ویر تو سونیا نکی جی مشکل آ جاوے نا، پریشان ہو جانا ہے نا، بڑا غمگین ہو جانا ہے، کدی رب دے در تے آ کے سوال کرنا، اگر میرا رب نہ دے نا تے پھر انہوں شرم آندی ہے۔ اللہ خود فرماندے نے نا، توجہ کرنا، غور کرنا، او ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، اوے چھڈ شرک دی جڑی، اوے چھڈ شرک دی جڑی، ساری او دی کاراگری، کوئی ایہو جیا کاریگر تے وکھا بندیا، ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، او تیری بن جانی گل، تیری بن جانی گل، تینوں لگ جانے رنگ، کوئی ایہو جیا کاریگر تے وکھا بندیا، ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک گل میری مکمل ہو گئی نا، اگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نال احسان کرنا ہے، والدین نال حسن سلوک کرنا ہے، باپ چاہے مشرک ہوئے، باپ چاہے پاویں جویں دا بھی ہوئے، لیکن باپ دی کدی بھی گستاخی نہ ویر کری نا، نہیں تے برباد ہو جائیں گا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، باپ نال پیار کرنا ہے، باپ نال محبتاں کرنیاں نے۔ ویر سونیا میرا قرآن، رب دا قرآن اس چیز دا اعلان کر رہے ہیں نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نال احسان کرنا ہے نا۔ ویر سونیا لیکن اس دنیا دا معاملہ بالکل الٹے نا، اس معاشرے دا معاملہ بالکل اندے برعکس ہے گا۔ کی معاملہ ہے؟ باپ چھوٹے ہوندیاں نا 12 بچیاں نو کلا پالدا ہے، سارا دن محنت مزدوریاں کر کے اس چھوٹے چھوٹے بچیاں نو روزی لیا کے دیندا ہے، سارا دن خون پسینے دی محنت نال جڑی کمائی کیتی ہوندی ہے بچیاں نو لیا کے دیندا ہے نا۔ جدو بچہ جوان ہو جاندا ہے نا، باپ بڈھا ہو جاندا ہے نا، پھر کی ہوندا ہے؟ پھر بابے دی منجی ایک الگ کونے وچ رکھ دتی جاندی ہے، بابے دی منجی ایک اس جگہ تے رکھی جاندی ہے جتھے گھر دا کوئی فرد بھی نہیں جاندا نا۔ دس نا ویر سونیا کتھوں دا انصاف ہے؟ باپ ساری زندگی محنت مزدوریاں کر کے تینوں پالے آئے، لیکن جدوں تیری خدمت دی واری آئی ہے تو باپ نو ایک سائیڈ تے لا دیتا ہے نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، ایک واقعہ تسی علماء کو بڑا سنیا ہوئے گا، اج اس طالب علم کو بھی سن لو نا۔
کہ ایک بندہ سی اوندا والدین بوڑھا ہو گیا سی نا، باپ نو بیماریاں لگ گئیاں نے نا، ایک کمرہ گندا سی جندے وچ او اپنا کوئی ارلا پرلا سامان رکھدا سی، جندے وچ کوئی گھر دا فرد نہیں جاندا سی نا، اپنے باپ دی چار پائی اس کمرے وچ رکھ دتی ہے، برتن علیحدہ کر دیتے نے، بستر علیحدہ کر دیتا ہے نا۔ ہن دن گزردے جا رہے نے، وہ بندہ اپنے بیٹے نو روٹی دیندا ہے، چھوٹا جا بچہ ہے، وہ اس چیز تے بڑا غور کر رہا سی نا۔ چند سال گزرے نا، بابے فوت ہو گیا نا، انج گزردا گیا، بچہ روٹی لے کے جاندا سی، 3 ٹائم بچہ کھانا لے کے جاندا سی نا۔ وہ بچہ بڑا غور کردا رہا، بابا فوت ہو گیا، بابے دی جڑی چار پائی تے بسترا جڑا ہے تے جڑے برتن اندے وچ کھانا کھایا کردا سی نا، اس اندے بیٹے نے چکے نا تے جا کے روڑی تے سٹ آیا نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، او ایک معاجرہ ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اے بالکل معاجرہ ہے، واقع اس سے چیز دے فٹے۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ ہن جڑا بیٹا ہے اوندا بھی تے موقع ہونا سی، بڈھے انہاں بھی تے ہونا سی نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ ہن دن گزردے گئے نے، وہ کوئی بندہ بڈھا ہو گیا ہے نا، تے وہ جڑا بچہ سی، وہ جڑا اپنے دادے نو روٹی دے کے آمدا کردا سی نا، وہ لگا گیا نا، جڑے انہیں برتن تے بسترا تے چار پائی سٹی سی نا، وہ چوک کے گھر لے آیا۔ تے باپ پوچھدا ہے، پترا ایک کدھر لے آیا ہے؟ ایک گندا اینو باہر سٹ کے آنا، ایک بدبودار اینو باہر سٹ کے آنا، ان دے اندر جراثیم اینو باہر سٹ کے آنا۔ تے بچہ بڑا پریشان ہویا، او کہندا ہے ابو جی ہن تہاڈی واری ہے، جدو تسی بڈھے ہوو گے میں اندے وچ تانوں کھانا دیواں گا، اس بستر وچ تانوں سونا پوے گا، اس چار پائی تے تانوں لیٹنا پوے گا۔ دس نا ویر سونیا، اوتھے اس بندے دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی نا۔ ویر سونیا جے معاملہ انج بن گیا ہے، باپ ساری زندگی محنتاں کر کے اپنی اولاد نو پالدا ہے، لیکن اولاد جدو چار پیسے کمان والی ہو جاندی ہے، اپنے پیراں تے کھڑی ہو جاندی ہے، تے باپ نو پھر گالیاں کٹ دینے، منہ تے چنڈا مار دینے نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ ویر سونیا میں ایسے بندے بھی ویکھے نے، بڑیاں بنگلے تے کوٹھے تے کوٹھیاں تے کاراں بھی ہیگیاں نے، بینک بیلنس بڑا ہے نا، لیکن زندگی اندر سکون کوئی نہیں۔ کیوں سکون نہیں نا؟ راتاں دی نیندراں حرام نے، اس وجہ تو حرام نے کہ والدین نال محبت نہیں کیتی نا، والدین نال اچھا سلوک نہیں کیتا نا۔ قرآن پاک اندر آندا ہے اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جدو تہاڈی زندگی اندر تہاڈے والدین بوڑھے ہو جاننا، پھر انہاں نو اف تک نہیں کہنا نا۔ اف تو مراد یہ ہے اگر تہاڈا باپ تانوں کوئی کام کہے نا تے پھر تسی کہو نہیں نہیں ابو میں نہیں کرنا نا، اینو اف کہیا جاندا ہے۔ والدین دی خدمت کرنی ہے۔ ویر سونیا تو اس باپ دی محنت دا تے باپ دا جڑے تیرے تے پرورش کیتی ہے ایک دن دا بھی مول نہیں پا سکدا نا۔ ویر سونیا میں تینوں یہ سبق دے کے جانا وا کہ اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو بیٹے دین والا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو روزی دین والا نہیں سمجھنا نا، اللہ تو علاوہ مشکلہ حل کرنے والا صرف اللہ نو سمجھنا ہے، کسے ہور نو نہیں سمجھنا نا۔ اللہ دے در تے آ کے منگنا ہے، اگر میرا رب نہ دے وے نہ دے، اللہ فرماندے نے مینوں شرم آندی ہے۔ چٹے والا نال کوئی بابا اپنے پتراں واسطے دعا کرے نا تے او بابے دی دعا قبول ہوندی ہے نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری گلاں دا خلاصہ میرے جمعے دا یہ ہے کہ اللہ نال کدی بھی اپنی زندگی اندر کسے نو شریک نہیں کرنا نا، چاہے تہاڈے تے جنی بھی مشکل آ جائے نا۔ اللہ نال اپنا رابطہ کانٹیکٹ انج رکھنا ہے جویں آ 2 انگلیاں ہوندیاں نے نا۔ ویر سونیا بڑا تینوں کام آئے گا اگر قیامت والے دن اللہ تیرے کو سوال کر لیا نا، دس نا بندیا میری اینیاں نعمتاں کھا کے آیا ہے، اینا میں تینوں رزق دیتا سی نا، اج اوندا سوا اج اوندا اس چیز دا جواب دینا تے پھر اللہ نو کی جواب دیویں گا۔ اسے واسطے اج اپنی تیاری کر لا، اج اپنی تیاری کر لا، کل دے پچھتاؤن نالوں اج دی محنت چنگی، اج دا کام کرنا ہے اللہ نال، اللہ کولوں منگنا اچھا ہے نا۔